نبی، ایسے افضل دفینے کی کیا بات ہے۔ دل میرا نور ایمان سے پر نور ہے، یہ انوکھے نگینے کی کیا بات ہے۔ رشک کرتی ہے جنت کی رنگی فدا، رشک کرتی ہے جنت کی رنگی فدا، یہ زمیں وہ زمیں گواہ ہے خدا، جس میں لیٹے ہوئے ہیں شاید دو سرا، پھر وہ نازاں مدینے کی کیا بات ہے۔ تو کونوں مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، نور نبی نہ ہو تو دن ہے نہ رات ہے۔ ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی، ارے کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے، کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے۔ دو چار معجزے دو چار معجزے ہو تو مانے بشر کوئی، اور ساری حیات سلسلہ معجزات ہے، ساری حیات سلسلہ معجزات ہے۔ ثابت ہوا انا بشر مثلکم سے شاء، پردے سے باہر آ کے پردے میں ذات ہے، پردے سے باہر آ کے پردے میں ذات ہے۔ کونوں مکان کی اتنی کل کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے سردار حضرت پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یوم محبوبین منانے کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ عربی میں محبوبین دو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور محبوبین تین یا زیادہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے جو عرض کیا وہ یہ کیا کہ ہم اللہ کے تین محبوبین کا تذکرہ کم سے کم یہاں پہ کرنے والے ہیں۔ حضرت پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہمارے شہر کے مقبول عالم دین علامہ مولانا عبدالعظیم رضوی صاحب کرنے والے ہیں، جو تھوڑی دیر میں یہاں پہ انشاءاللہ پہنچیں گے۔ خوش قسمتی سے اس عاجز کو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی تھوڑے سال پہلے وصال ہوا ہے، ان کا مبارک تذکرہ
ہم عالی جناب عبد الملک نظامی صاحب سے سننے والے ہیں۔ میں نے ابھی سورۃ الشورى کی آیت 30 آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کی۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف یعنی اپنی بارگاہ میں چن لیتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبی کیوں بنایا، یہ سوال کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار کیوں بنایا، یہ سوال بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سید شمس الدین یتیم شاہ ولی کو اپنا ولی کیوں بنایا، یہ سوال بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام ولیوں کی سرداری کیوں عنایت فرمائی، یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے ایک الگ رنگ عطا فرماتا ہے، ایک الگ خصوصیت عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کو ایک خصوصی رنگ عطا فرمایا ہے۔ وہ ہم کو اس رنگ کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اس شخص کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے۔ یعنی ہر معاملے میں اللہ کی مرضی کا پاس و لحاظ اسے عطا ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوبین میں سے ایک محبوب حضرت سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کرنے اور سننے کی سعادت ہم کو یہاں پہ حاصل ہو رہی ہے۔ ہم کو یہ بات معلوم رہنا چاہیے کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے آباء و اجداد بخارا سے ہندوستان میں تشریف لائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے دادا محترم اور نانا محترم دونوں ایک ساتھ ہجرت کر کے بخارا سے لاہور تشریف لائے۔ لاہور اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا، تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ لاہور میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی سید احمد رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا نام وہی ہے جن کی سنت پہ آپ ساری عمر چلتے رہے۔ آپ کا نام بھی محمد ہے اور آپ کی تعلیمات بھی محمدی ہیں، یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ محمد بن احمد ہیں۔ آپ کے خود کا نام محمد، والد گرامی کا نام احمد، اور دادا محترم کا نام حضرت علی ہے، محمد بن احمد بن علی البخاری۔ یہ ہمارے محبوب الہی ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ ہیں۔ تو والد محترم حضرت سید احمد رحمت اللہ علیہ اور والدہ محترمہ سیدہ بی بی زلیخا رحمت اللہ علیہ دونوں کی ولادت لاہور میں ہوئی۔ والد حضرت علی رحمت اللہ علیہ کی اولاد اور نانا کی اولاد حضرت سید عرب ان کا نام ہے۔ نانا محترم کا نام عرب بھی نام ہوتا ہے۔ تو سید عرب رحمت اللہ علیہ کی دختر حضرت بی بی زلیخا مائی رحمت اللہ علیہ لاہور میں پیدا ہوئیں، اور حضرت علی رحمت اللہ علیہ کے فرزند حضرت احمد جو کہ بعد میں حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے والد ہیں، وہ بھی لاہور میں پیدا ہوئے۔ دونوں کی پیدائش لاہور کی ہے۔ حضرت احمد رحمت اللہ علیہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی، یہ جو ہے یہ بدایون میں مدفون ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں دادا محترم اور نانا محترم دونوں کے دونوں لاہور سے بدایون کی طرف تشریف لے گئے، کیونکہ بدایون اس زمانے میں علم و فضل کا مرکز تھا۔
دینی تعلیم بدایون میں بہت زیادہ ہوتی تھی ان دنوں میں. بدایون کو قبۃ الاسلام کہا جاتا تھا ان دنوں. اسلام کی گنبد سے جیسا ہر چیز دور سے نظر آ جاتی، یہاں پہ کسی بڑے ولی کا مزار ہے، اسی طریقے سے بدایون شہر کو قبۃ الاسلام کہا جاتا تھا. قبۃ الاسلام کی طرف یہ لوگ لاہور سے تشریف لائے. بدایون میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. یہ سن 631 ہے یا 634 ہے یا 636 ہے، مختلف تاریخ نگاروں کے مطابق تاریخ میں فرق ہے، لیکن ہم کو سمجھنا یہ چاہیے کہ 7ویں صدی ہجری کا یہ ابتدائی زمانہ ہے. 631 ہو سکتا ہے، 34 ہو سکتا ہے، 35 ہو سکتا ہے، 36 ہو سکتا ہے. تو بدایون میں ولادت ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی. وہاں پر آپ پیدا ہوئے. تقریباً 5 یا 6 سال کی عمر ہوگی. 5 یا 6 سال کی عمر میں والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا. حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی محنت والی زندگی بچپن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی ہے. حالانکہ آپ کے ننیال میں نانا صاحب، ماموں صاحب اچھی معاشی حالت میں تھے. وہ چاہتے تو آسانی سے کفالت کر سکتے تھے، پرورش کر سکتے تھے، لیکن حضرت بی بی زلیخا مائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پسند کیا کہ میں محنت کروں گی اور میں اپنے بچے کی پرورش کروں گی. تو ہماری خواتین کو مائی صاحبہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ بے وگی کے عالم میں بھی، دنیاوی اعتبار سے بے سہارگی کے عالم میں بھی ہم کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، محنت کی عادت ڈالنا چاہیے، خود محنت کر کے حلال کمائی اپنے بچوں کو کھلانے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ درس حضرت مائی صاحبہ نے حضرت سیدہ زلیخا رضی اللہ عنہا نے، بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے، میں درمیان میں کبھی کبھی رضی اللہ عنہ کہوں گا، کبھی کبھی رحمۃ اللہ علیہ کہوں گا. بڑے اللہ کے بڑے محبوبین کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا بھی جائز ہے اور رحمۃ اللہ علیہ کہنا بھی جائز. والدہ محترمہ سود کاٹتی تھیں، باندی کے ذریعے سے اس کو باہر بھجاتی تھی، اس سے جو مختصر آمدنی ہوتی تھی اس کے ذریعے سے اپنے صاحبزادے کی پرورش کرتی تھی. آپ نے دینی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا بچے نے دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کیا اور مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ نے کم عمری میں المختصر للخدوری نام کی کتاب پڑھی. یہ فقہ کی سب سے بنیادی کتاب مانی جاتی ہے. کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، آج بھی جامع نظامیہ میں مولوی اول کی جماعت میں المختصر للخدوری پڑھائی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ بڑی چھوٹی عمر میں حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی ہیں. یہ بات ہم کو معلوم رہنا چاہیے. جب المختصر للخدوری پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ وہ عربی کتاب پوری یاد کر لیا کرتے تھے. تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں الخدوری حفظ فرمایا ہے. المختصر للخدوری فقہ کی کتاب، کیا جائز ہے کیا ناجائز، اور اس کے ختم پہ اس کی دستار فضیلت ہوئی ہے. جیسا آج کل عالم بننے کے بعد یا حافظ بننے کے بعد دستار فضیلت ہوتی ہے، اسی طریقے سے خدوری کی دستار فضیلت حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی. یعنی پڑھانے والے صاحب نے سر پہ امامہ باندھا کہ آج یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ خدوری میں کیا آیا ہے یہ بتا سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں دستار فضیلت. ایسے دستار فضیلت کے موقع پہ والدہ محترمہ نے اس کم آمدنی کے عالم میں علماء کرام کی دعوت کا اہتمام فرمایا. تو معلوم کیا ہوا
کہ علماء کرام کی دعوت کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے. یہ ہم کو مائی صاحبہ کی سیرت سے سبق سیکھنے کو ملتا ہے. بچپن سے کیفیت یہ تھی کہ مختلف علاقوں سے آنے والے لوگ اس وقت کے بڑے بڑے اولیاء کے حالات حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سنایا کرتے تھے. ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کے حالات بھی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو سنائے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نیک باز بڑے ولی کے حالات سننے کے باوجود اپنے دل میں ان کے بارے میں مرید ہونے کا جذبہ نہیں پایا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے. اگر آپ کی تڑپ سچی ہے، آپ کو دو تڑپ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ تڑپ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے تھی. اور آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہی لوگوں نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ میرے سامنے چھیڑا، مجھے اندر سے ایک اٹریکشن محسوس ہوتا تھا، مجھے اندر سے ایک کشش محسوس ہوتی تھی کہ یہ ہیں جن سے مجھے ارادت حاصل کرنا چاہیے، یہ ہیں جن سے مجھے مرید ہونا چاہیے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ مشہور ہے. غالباً میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں رہتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ بدایون سے دہلی آ گئے تھے اعلیٰ تعلیم کے لیے. آپ نے تقریباً 15 سال کی عمر میں 17-18 سال کی عمر میں بعض دوسری کتابوں کے مطابق آپ نے ساری تعلیمات سے آپ فارغ ہو گئے تھے. آپ اس زمانے کے بڑے مفتی بن گئے تھے 20 سال سے کم عمر میں. آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ 65 سال ہو گئے، آج بھی سوال پوچھے تو کل بولتا ہوں بابا بولتا ہوں، آج جواب نہیں دے سکتا، دیکھ کے بولوں گا. تو علم دین حاصل کرنے کی تڑپ ہونا چاہیے. علم دین حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ بہت باریکی سے علم حاصل کرتے تھے، اپنے درجے میں سب سے آگے رہتے تھے. لوگ آپ کو اس آپ کی صلاحیت کی وجہ سے نظام الدین منطقی کہا کرتے تھے. منطق کے انداز میں بات کرتے ہیں، منطقی اعتبار سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نظام الدین بحاث کہا جاتا تھا آپ کو، بہت زیادہ بحث کرنے والے. بحث کرنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صرف جو ہے نا اختلاف کی خاطر نہیں تھا، بحث کر کے علم کی گہرائی کے لیے، اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے. آپ کو محفل شکن کہا جاتا تھا، یعنی جس محفل میں بھی آپ بیٹھیں گے سب سے زیادہ علم آپ کا نظر آتا تھا. آپ اس محفل کو توڑنے والے، یعنی اس محفل میں سب سے زیادہ کامیاب ہونے والے. ایسے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے رہے ہیں. یہ بات ہم کو معلوم رہنا چاہیے. آپ کی حدیث فہمی بہت زیادہ گہری ہے. احادیث شریفہ کو سمجھنے کا جو انداز ہے، کیسا گہرا علم آپ نے اخذ کیا. آپ نے ایک مرتبہ حضرت مولانا وجیہ الدین پائلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ حدیث پاک ہے اصنعوا کل شیء الا النکاح، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لفظی معنی اس حدیث پاک کے مسلم شریف میں آئی ہوئی حدیث ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس لفظی معنی اس حدیث پاک کے ہوتے ہیں کہ سب کام کرو، نکاح مت کرو. اصنعوا کل شیء الا النکاح، نکاح کو چھوڑ کے ہر کام کرو. اور ہم تو بچپن سے کیا سنتے ہوئے آئے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. سرکار نے دوسری مجلس میں کیا فرمایا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے دور جائے گا وہ مجھ سے نہیں، یعنی نکاح اگر نہیں کرے گا تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے. ایک طرف سرکار فرما رہے ہیں نکاح من سنتی، دوسری طرف سرکار فرما رہے ہیں ہر کام کرو سوائے نکاح کے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سامنے والے کا علم جانچنے کے لیے سوالات نہیں پوچھتے تھے.
اپنے علم میں وسعت کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے، یا اپنے کو اللہ تعالیٰ نے، ہم کو اگر اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو وہ علم لوگوں میں پھیلانے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے آپ سوالات پوچھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسنوا کل شیء الا النکاح، یہ حدیث پاک مخصوص پس منظر میں ہے۔ یہ جو ہے کہ یہود، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود کی ایک کیفیت تھی کہ بیوی جب ناپاک دنوں میں ہوتی ہے تو وہ اس کے کمرے میں بھی نہیں رہتے تھے، اس سے اتنا دور رہتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے آ کے سرکار سے پوچھا کہ سرکار، یہود کی ایک کیفیت ہے، ہمارے لیے کیا حکم؟ بیوی کے ناپاکی کے دنوں میں کیا کیا کام جائز ہیں، کیا کیا ناجائز ہیں؟ جب صحابہ کرام نے یہ پوچھا تب سرکار نے فرمایا اسنوا کل شیء الا النکاح۔ یہاں پہ لفظ تو نکاح آیا ہے حدیث میں، مگر یہاں پہ لفظ نکاح سے میاں بیوی کا وہ خاص تعلق مقصود ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر بیوی ناپاکی کی حالت میں ہے تو تم اس کے اوپری حصے سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، صرف وہ کام نہیں کر سکتے جو پاکی کے دنوں میں اس کے ساتھ تم تعلق قائم کرتے ہو۔ یہ بتانے کے لیے سرکار نے لفظ نکاح کا استعمال فرمایا وہاں پہ۔ اور عام لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ النکاح من سنتی، میری سنت ہے۔ خود حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے تجرد اختیار فرمایا، آپ نے نکاح نہیں فرمایا۔ تو یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مخصوص سنت پر عمل آوری ہے۔ ہم کو ہرگز اولیاء کی شان میں یہ خیال نہیں آنے دینا چاہیے کہ سرکار تو فرما رہے ہیں کہ نکاح من سنتی، اور حضرت سید شمس الدین یتیم شاہ ولی نکاح نہیں فرما رہے۔ ناندیڑ میں جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نکاح نہیں فرما رہے ہیں۔ حضرت مکہ شاہ ولی ناندیڑ میں بڑی درگاہ میں جو ہیں وہ نکاح نہیں فرما رہے ہیں۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نکاح نہیں فرما رہے ہیں۔ سرکار تو کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرنا میری سنت ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چنندہ بندوں کو سرکار کی چنندہ سنتوں پر عمل کرنے کا موقع عنایت فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے، بخاری شریف کی حدیث۔ سرکار کو تنہائی محبوب کر دی گئی تھی، حبب الیہ الخلاء، بخاری کے الفاظ۔ حالانکہ آپ شادی شدہ ہیں، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں موجود ہے، اس کے باوجود 8 دن 10 دن آپ جا کے غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، بیوی بچوں سے دور رہتے تھے۔ یہ جو مخصوص سنت ہے سرکار کی، اس پر عمل آوری کا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو سعادت نصیب فرمائی ہے تو وہ سعادت حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، مجرد رہنے والے اولیاء اللہ کو، حضرت کا مکہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شمس الدین یتیم شاہ ولی کے جیسے نکاح نہیں فرمانے والے اولیاء اللہ کو اللہ نے سرکار کی اس مخصوص سنت پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ یہ بات ہم کو یاد رہنا چاہیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ شروع سے اپنے جو پیر بننے والے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ کھینچے چلے جاتے تھے۔ جیسے ان کا نام آیا، جیسے ان کی حالات سننے کو ملے تو قلب میں ایک کیفیت ہوتی تھی کہ ان کو مجھے اپنا مرشد بنا لینا چاہیے، ان کا مجھے مرید بننا چاہیے۔ 20 سال کی عمر میں پاک پٹن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کی حاضری ہوئی۔ پہلی حاضری کے موقع پر مرشد کامل یہ کہہ رہے ہیں مرید کو دیکھتے ہی، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے شعر پڑھا کہ آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تیری جدائی کی آگ نے کئی دلوں کو کباب کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیے، علماء اہل سنت مولانا عبدالعظیم رضوی صاحب تشریف لائیے۔
حضرت محبوب الہی کو دیکھتے ہی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جدائی میں ہمارا دل کباب ہو گیا تھا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ تیرے شوق کی آگ نے ہماری جان خراب کر دی تھی، یعنی ہم کو تجھ سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ پیر و مرشد فرما رہے ہیں یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ پیر و مرشد کیسے جانتے ہیں یہ آیا ہوا جو ہے اس سے ملنا مخلوق کے فائدے کی چیز ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا بھی مقصود وہی، اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود بھی وہی، خدمت خلق اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ نے ادب سے کچھ الفاظ کہے کہ حضرت مجھے بھی شوق بہت تھا، رکتے رکتے ظاہر ہے کہ پیر نے فرمایا کہ ہاں شروع میں اسی قسم کا خوف رہتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ بعد میں آپ نے مرید فرمایا، داخل سلسلہ فرمایا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت مرید نے پوچھا کہ سرکار میں یہ سب پڑھ کے آیا ہوا ہوں، اب آگے تعلیم جاری رکھوں کیا وظیفے وغیرہ کی طرف زیادہ توجہ کروں، کتابوں کی تعلیم یا وظائف پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے؟ تو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو، کتابوں کی تعلیم بھی جاری رکھو اور وظیفے بھی پڑھتے رہو۔ ہم کسی کو حصول تعلیم سے منع نہیں کرتے، پھر دیکھو تم پر وظیفے غالب آتے ہیں کہ کتابوں کا علم غالب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو کتابی علم کے لیے چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کسی کو اپنا ولی بنانے کے لیے چن لیتا ہے۔ تو تم دونوں کرو۔ ہم میں سے کتنے لوگ کتابی علم بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وظیفوں کی پابندی کر رہے ہیں؟ ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقیر اور درویش جو ہوتا ہے وہ بے علم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ آپ اللہ والے بننا چاہتے ہیں تب بھی کتابی علم حاصل کرو اور اس کے بعد وظائف اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ اس میں اثر پیدا کرتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے قاضی بن سکتے تھے، اس وقت کے علاقے کے مفتی اعظم بن سکتے تھے۔ وہی درخواست آپ نے حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کی تھی، جا کے مجلس میں جا کے آپ نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر آئے اہل مجلس سب سے کہہ رہے ہیں آپ لوگ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے کہیں کا قاضی بنا دے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے انشاءاللہ وہ قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ بزرگوں سے دعائیں کرانا چاہیے۔ میں بھی انسان انہوں بھی انسان، میں بھی مسلمان انہوں بھی مسلمان، ان سے دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہم کو بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کے زیادہ محبوب ہیں، ان کی باتیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے بزرگوں سے دعا کرانا چاہیے۔ تیسری بات کیا معلوم ہوئی؟ سارے اہل مجلس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ قل ہو اللہ بھی پڑھیے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیے، میرے لیے دعا کیجئے۔ اجتماعی دعا جائز ہے، ثابت ہوا، سارے اہل مجلس سے درخواست کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پرانے طریقے جو چلتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قاضی مت بنو، کچھ اور بنو۔ قاضی فیصلے کرنا، مفتی اعظم بننا، بڑے مفتی بننا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے لوگوں کو ہدایت دلانا چاہتا ہے، آپ کو ہادی بنانا چاہتا ہے، آپ کو مرشد بنانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی اور کام لے۔ اس قسم کی دعا حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ اس کے بعد پاک پٹن جانے کا موقع ہوا تھا، حالانکہ قاضی کے درجے کا علم حاصل تھا، لیکن پھر جا کے
6 پارے مرشد کے پاس بیٹھ کے تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ اب میں پہلا پارہ پڑھوں حضرت، میں اتنا بڑا قاضی. تو مرشد کے پاس حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ اور بھی کتابیں پڑھی ہیں. مرشد کے پاس آپ نے تمہید ابو شکور سلمی پڑھی ہے. عوارف المعارف کے 6 باب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے عوارف المعارف، اس کے 6 باب بھی مرشد کے پاس پڑھے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو ہم کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ اولیاء اللہ بغیر علم کے ولی نہیں بنتے. یا تو وہ باضابطہ کتابیں سامنے رکھ کے علم حاصل کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ولی بنانے سے پہلے سینہ بسینہ ان کو علم عطا کر دیتا ہے. کوئی ولی بغیر علم کے ولی نہیں بنتا. یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے. حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ پہ تقویٰ کیسا تھا، اور اس کے بعد جو ہے حدیثوں پہ آپ کا یقین کیسا تھا، یہ آپ کو اس واقعے سے معلوم ہوگا کہ کسی نے آ کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت غیاث الدین بلبن کو میرے کے خدمت میں میری سفارش کر دیجیے. بادشاہ کے پاس آپ کا سفارش نامہ گیا تو ہو سکتا ہے میرا کام ہو جائے گا. تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا الفاظ لکھے، غور سے سننے کی ضرورت ہے. میں اس شخص کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے تم تک پہنچاتا ہوں. اے بادشاہ، میں اصل درخواست تو اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوں، لیکن ظاہرہ تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. اگر تم اسے کچھ عطا کر دو تو حقیقتاً یہ عطا اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور شکر تمہارا ادا کیا جائے گا. شکریہ تم کو کہا جائے گا، دے گا اللہ. تم کو ایسا لگے گا کہ میں نے دیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے. عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، شکریہ ادا کیا جائے گا تمہارا. اور اگر تم عطا نہ کرو تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی مانے ہے، روکنے والا ہے. روکا اس نے ہے، اس لیے تم نہیں دے رہے ہو، اس لیے ہم تم کو معذور سمجھیں گے، تمہارے خلاف کچھ نہیں کہیں گے. تم نے اگر کچھ نہیں دیا، ہماری سفارش قبول نہیں کی، تب بھی تم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کو معلوم ہے تم بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا یقین ہے. تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، گلہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ ہم صبر کر لیں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے، سرکار جو فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس حدیث پاک پہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زیادہ یقین تھا. ایسے مرشد سے تعلیمات حاصل کیے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے زندگی میں کبھی بھی بادشاہوں سے کوئی تعلق نہیں رکھا. آپ کے دور میں تقریباً 14 بادشاہ گزرے ہیں. کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے آپ کبھی نہیں گئے، کسی بادشاہ کو آپ نے آنے نہیں دیا اپنے پاس. ایک بادشاہ بڑا مصر تھا، اس نے کہا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے میں تو آپ کے پاس آؤں گا. تو آپ نے اس کو کہلا بھیجا کہ یاد رکھو میری خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، تم ایک دروازے سے داخل ہو گئے، میں دوسرے دروازے سے دلی چھوڑ کے چلا جاؤں. ہم درویشوں کو بادشاہوں سے کیا کام. یہ تقویٰ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا. آپ نے ساری عمر خدمت خلق میں گزاری ہے. آپ کے پاس روزانہ لاکھوں کے تحائف آتے تھے. سرکار کی سنت پہ، اس سنت پہ بھی چلنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی ہے. سرکار کی بھی یہ کیفیت تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن بھر میں کئی تحائف آتے تھے اور سرکار شام سے پہلے اس کو تقسیم فرما دیتے تھے، کچھ نہیں رکھتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوریا تھا، چٹائی تھی، وغیرہ وغیرہ جو باتیں ہیں یہ ساری اختیاری تھیں. یاد رکھنا چاہیے کہ سرکار کا
فقیروں کے درمیان رہنا، غریبوں کے درمیان رہنا، یہ سرکار کا اختیاری عمل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو تحائف آتے تھے آپ سارے تقسیم فرما دیا کرتے تھے، کچھ باقی نہیں رکھتے تھے، سارا غریبوں پہ خرچ کر دیتے تھے۔ لنگر چلتا تھا، ہزاروں لوگ روزانہ کھاتے تھے، کپڑے پہننے کے بھی دیے جاتے تھے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ ان کے اس بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان کے لنگر میں کئی من نمک لگتا تھا، اتنے من نمک لگ رہا ہے تو کھانا کتنا پک رہا ہوگا اور کتنے لوگ کھا رہے ہوں گے، اس کی طرف ہم کو توجہ کرنا چاہیے۔ تو غریبوں کو کھلانا یہ خاص طور سے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ہر شادی کے موقع پر، ہر غمی کے موقع پر غریبوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما، غریبوں کو کھلانے کی توفیق نصیب فرما۔ خود بھی سختی سے باجماعت نماز کے پابند تھے اور باجماعت نماز کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم حدیث پاک جانتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باجماعت نماز پڑھنے والے کو اکیلے کی نماز کے مقابلے میں 27 درجے ثواب بڑھ کے ملتا ہے۔ حدیث پاک باریکیاں اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو کیسے کیسے عطا کرتا ہے، اس کی طرف توجہ کیجیے۔ حضرت محبوب الہی فرما رہے ہیں، جو شخص ظہر کی نماز باجماعت ادا کرے گا تو قیامت کے دن اس کا ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا یہ عمل ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں تمام روئے زمین کے پہاڑ رکھے جائیں گے، تمام روئے زمین کے دریا رکھے جائیں گے، آسمان کے سارے ستارے اس دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے، تب بھی اس کا ظہر کی ایک نماز باجماعت پڑھنے کا ثواب بھاری رہے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عصر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور مغرب تک اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور پھر مغرب کی نماز بھی باجماعت پڑھتا ہے، تو پھر قیامت کے دن ایک پلڑے میں اس کا یہ عصر کی باجماعت پڑھنا، مغرب کی باجماعت پڑھنا اور دونوں کے درمیان اللہ کی یاد کرتے بیٹھے رہنا، یہ عمل رکھا جائے گا، اور دوسری طرف عرش و کرسی رکھی جائے گی، لوح و قلم رکھا جائے گا، تمام فرشتوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، پھر بھی اس بندے کا یہ عصر اور مغرب باجماعت پڑھنا بھاری ثابت ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ عشاء کی نماز جو باجماعت پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر رکعت کو 1000 رکعت کر کے لکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ساری رات عبادت کا ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ عشاء کی باجماعت اگر ہم پڑھیں گے نماز، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، پھر سورج نکلنے تک یاد الہی میں وہیں بیٹھا رہتا ہے، اشراق ادا کرتا ہے، تو پھر 70,000 فرشتے نور کے تھال ہاتھوں میں لا کر اس پر انڈیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70,000 فرشتوں کی جانب سے لایا ہوا نور اگر آپ کو چاہیے تو فجر کے بعد فجر کو باجماعت پڑھیے، اس کے بعد اشراق تک بیٹھنے کی سعادت حاصل کیجئے، اشراق پڑھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ منادی فرماتا ہے کہ اے بندے اب اثر نو کام شروع کر، تیری پچھلی سلیٹ صاف کر دی گئی، تیرے گناہ معاف کر دیے گئے، اب تو یہاں سے جو کام کرے گا وہ تیرے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں اگر ہم رات بھر سناتے رہیں تب بھی کم ہے۔ میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت کر رہا ہوں کہ نہاں ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی، نہاں ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی، ہم کو اگر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت نصیب ہوتی ہے، علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تم اتنے اگر خوش نصیب ہو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محبوب الہی کی محبت عطا کر دی ہے، تو یاد رکھو اللہ نے
حضرت محبوب الہی کو جیسا اپنا محبوب بنایا ہے اس کا رنگ تمہارے اندر ہے۔ نہا ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی، بڑی ہے شان، بڑا احترام ہے تیرا حضرت محبوب الہی کی شان میں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر پیش کیا ہے۔ دوسرے شاعر کہتے ہیں کہ عقل والا تیری دنیا سے پریشان گیا، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا سے محبوب الہی کے حالات سننے کے بعد عقل والا یہ کیسا ہوتا سوچتے سوچتے چلے گیا۔ عقل والا تیری دنیا سے پریشان گیا، عشق والا تجھے ہر رنگ میں پہچان گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حضرت محبوب الہی کی تھوڑی سی پہچان عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ محترم سامعین کرام، آج کی محفل بڑی بابرکت محفل ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر علامہ مفتی شمس افضل صدیقی کی زبانی ہندوستان میں سلسلے چشتیہ کے چوتھے رہنما نظام الدین اولیاء محب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پاک پر آپ نے چند باتیں سماعت فرمائی۔ حضرت خواجہ فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی ذکر خیر ہوا، اور اس کے بعد جو ہے مجھے بھی کچھ حکم ہوا کہ میں سرکار غوث اعظم کی سیرت پاک پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ محترم سامعین کرام، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، ان کا جو مقام اور منصب ہے، آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ربیع الاخر کے مہینے کو غوث اعظم سے نسبت رکھتے ہوئے 11ویں شریف کے مہینے کے نام سے مشہور فرما دیا ہے۔ اب یہ مہینہ جو ہے 11ویں کے مہینے کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا قرب ہے، آپ کی مقبولیت ہے کہ 11ویں بغیر 11ویں والے بھی جو ہے اس کو 11ویں کے مہینے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی ولکل ولی لہ قدم وانی علی نبی القدم البدر الکمالی نظرت الی بلاد اللہ جمان کا خردلۃ علی حکم اتصالی۔ غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم، میں نے علم حاصل کیا، حتی صرت قطبا، یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ حالانکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں، آپ کے والدین ولی ہیں، بلکہ غوث اعظم کی ولادت سے 200 سال پہلے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا کہ میرے 200 سال کے بعد ایک شخصیت پیدا ہونے والی ہے جو یہ اعلان کرے گی کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وغیرہ کے بعد اور ان غوث اعظم کے زمانے کے بعد جتنے اولیاء ہیں ان کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ ان کا سر، ان کا قدم ان تمام زمانے کے اولیاء کی گردنوں پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں مگر کیا فرماتے، درست العلم، میں نے علم حاصل کیا۔ مطلب یہ کہ علم بڑا اہم ہے اور ہم لوگ علم سے اتنے ہی دور ہیں۔ تو غوث پاک کی یہ سیرت پاک ہمیں بتا رہی کہ ہم کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اولیاء کرام کی محبتیں ہمارے سینوں میں ہیں یقیناً۔ جو ہے نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے زمانے میں، ابھی آپ نے مجھ سے پہلے سنا کہ 7 بادشاہ ہوئے، لیکن اس وقت جو ہے تمام لوگوں کا ایقان تھا کہ یہ جتنے بادشاہ ہیں یہ برائے نام ہیں،
اصل بادشاہ نظام الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تمام لوگ ادھر، بادشاہ کا دربار خالی پڑا ہوا ہے اور آپ کی بارگاہ میں قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں. تو یہ اولیاء اللہ پر اللہ تعالیٰ کا فیضان ہوتا ہے. تو سرکار غوث اعظم یہ تو ولیوں کے سردار ہیں. اللہ نے آپ کو بڑا اہم مقام عطا فرمایا ہے، بلکہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں بھی سرکار غوث اعظم کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے. اور جو غوث پاک سے محبت کرتا ہے، آپ خود فرماتے ہیں مریدی لا تخف، اے میرے مرید خوف مت رکھ. اللہ نے مجھ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو اور وہاں پر اگر اس کا ستر کھل جائے تو میں یہاں سے اس کے عیبوں کو، اس کے ستر کو چھپا لیتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا سے اولیاء اللہ مدد فرماتے ہیں. آج کچھ لوگ جو ہے ہم کو مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ بھئی کیسا جو ہے یہ مدد کرتے ہیں، ان کو کس نے اختیار دیا ہے. سن لیجئے، یہ جتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام، یہ منصب، یہ اختیار اللہ ان کو عطا فرماتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیو، اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی بیابان، کسی جنگل میں اگر رات میں جو ہے پھنس جائے، درندوں کا خوف ہو، جانوروں کا خوف ہو، ایسے ماحول میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو آواز دے کہ اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو غیب سے اللہ کے بندے اس کی مدد فرمائیں گے. سبحان اللہ. جو رجال الغیب ہوتے ہیں، جو نظر نہیں آتے ہیں، وہ وہاں پر آئیں گے اور آ کر آپ کی مدد کریں گے، آپ کو مشکل سے نکال کر آپ کو منزل تک پہنچا دیں. تو یہ اللہ کے بندو میری مدد کرو، اللہ کے نبی فرما رہے، دعا ہے یہ. جنگل میں اگر کوئی پریشان ہو جائے تو اللہ کے بندو میری مدد کرو. بھائی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ناصر حقیقی، اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی. تو اب یہ دعا کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو، مطلب وہ بندے اللہ کی عطا سے ہماری مدد فرماتے ہیں. تو بلا تمثیل سرکار غوث اعظم بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اختیارات کی بنیاد پر ہماری مدد بھی فرماتے ہیں اور ہماری جو ہے دستگیری، اسی لیے آپ کا لقب کیا ہے؟ دستگیر، یعنی ہاتھ پکڑنے والا. اس لیے آپ کو اللہ نے دستگیر بنایا، صاحب دستگیر ہے. ولیوں کے جو ہے پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ نے بے شمار کمالات سے آپ کو نوازا. آپ خود فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى نَبِيِّ الْبَدْرِ الْكَمَالِ، کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے اور میں اپنے نانا جان آقائے نامدار کے نقش قدم پر ہوں. مطلب جس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو معجزہ بنا کر پیدا فرمایا، اسی طرح سرکار غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے کرامت بنا کر پیدا فرمایا. جتنی کرامتیں آپ سے ہوئی تاریخ بتاتی، اتنی کرامتیں کسی اور ولی کی جو لکھی ہوئی نہیں، یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کوڑ والوں کو، برس والوں کو جو ہے میں شفا عطا فرماتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں. یہ اللہ نے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا. غوث اعظم کے زمانے کی بات ہے، آپ کے زمانے میں ایک عیسائی نے کہا کہ تم اللہ کے نبی کی طرف بلا رہے ہو، جبکہ اللہ کے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، نعوذ باللہ، اور ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا ہے. غوث اعظم نے فرمایا کہ میں تمہاری اس خواہش کو پورا کروں گا. آپ قبرستان گئے اور جانے کے بعد کہا کس کو اٹھانا ہے؟ اس نے اشارہ کیا، آپ نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. وہ آدمی زندہ ہو گیا. یہی نہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو برس سے شفا دینے کی جو اللہ نے قوت عطا فرمائی تھی. آپ کی بارگاہ کے بارے میں آیا ہے، اس زمانے میں اس زمانے کے خلیفہ کا ایک بڑا خاص وزیر تھا جو آپ کی بارگاہ میں آتا تھا، آپ کا بھی بڑا قریبی تھا، آپ سے بڑی محبت تھی. آپ نے اس سے کہا کہ تو کیا کر، بادشاہ کی صحبت ترک کر دے اور میرے پاس آ جا. اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر بادشاہ کے پاس چلا گیا، پھر نہیں آیا. اگلی بار پھر آیا تو آپ نے فرمایا اب مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تجھ کو بادشاہ سے دور کر کے اللہ کی بارگاہ کے قریب کر دوں. آپ نے برس کو حکم دیا، برس یعنی سفید داغ. چنانچہ تھوڑی دیر میں جو ہے اس کا پورا بدن جو ہے سفید داغ والا ہو گیا. بادشاہ نے حکیموں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، کہا کہ اس کا علاج کرو. تمام لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کا کوئی علاج نہیں. بادشاہ نے اس کو بہت سارا مال وغیرہ دے کر اس کو خداحافظ کر دیا. اب یہ غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور توبات اللہ مطلب استغفار کرنے لگا. آپ کا معتقی تو تھا ہی. کچھ دن گزر گئے، آپ نے نظر فرمائی اور فرمانے کے بعد جو ہے آہستہ تھوڑی دیر میں آپ نے دعا فرمائی کہ برس چلا جا. آپ کا حکم فرمانا تھا کہ وہ آدمی کا پورا برس اور اس کی پوری بیماری چلی گئی، شفایاب ہو گیا.
پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو ایک بار اب پھر بادشاہ کے پاس جاتے ہیں۔ کیا ہے انسان کا دل کیا ہوتا ہے کہ جہاں مال ملتا ہے، دولت ملتی ہے، آج سب دولت کی وجہ سے یہ سب ریل پیل ہے، جو اتنی جو میجارٹی جو بڑھ رہی ہے نا، یہ سب اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے پیسوں کا پش اپ، اس کا جو ہے پیچھے سے اس کا بیک اپ ضروری ہے۔ چنانچہ اس کے دل میں خیال آیا، خیال آنا ہی تھا کہ آپ نے اس کی پیشانی پر انگلی رکھی، پھر ایک سفید داغ ہو گیا۔ اب اس نے توبہ اللہ کر لی، استغفار کر لیا، آپ کی بارگاہ میں رہ گیا اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ولی بن گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ سرکار غوث اعظم کو اللہ نے بڑا اختیار عطا فرمایا تھا، اور آپ کی جو سیرت پاک جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ ہم بھی جو ہے سرکار غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ہم کو ان کی اتباع ضروری ہے۔ ان کی یاد میں نیاز پاک کا نظم کرنا ہی چاہیے، اس کی برکت تمام سال ملتی ہے۔ جب سے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا پریشان ہو گئے، اب تو اللہ کرم میں دیکھ رہا ہوں کہ سب آ رہے ہیں ماشاءاللہ، بسم اللہ کہہ کے چلن دے رہے ہیں، اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ ہماری تو دعا ہے کہ غوث اعظم سے سچی محبت عطا فرمائے، خالی کھانے تک نہیں بلکہ کھانے کے بعد بھی غوث اعظم کی محبت کا چراغ اللہ ان کے دلوں میں روشن فرمائے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ ہے الحمدللہ، جیسے آپ مجھ سے پہلے سنا، تمام رات بھی اگر گفتگو ہو تو یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اولیاء اللہ جو ہے قیامت تک آتے رہیں گے، ان کا فیضان بھی بڑھتا رہے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے دامن سے وابستہ رہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ رب قدیر ہم تمام کو مولا کریم جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، سلسلے قادریہ کے بزرگان دین، سلسلے چشتیہ، تمام سلاسل برحق ہیں، جانا سب کو وہی ہے۔ آپ نے دیکھا وہ ایک چوک ہوتا ہے، 4 راستے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی آیا تو چوک میں ہی آ رہا، ادھر سے بھی آیا، منیار گلی سے بھی گیا تو وہیں جا رہا، سرافے میں سے بھی گیا تو وہیں، مونڈے سے بھی آیا تو چوک میں آنا ہے۔ تو اسی طرح یہ تمام سلاسل جو ہے، سلسلے قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو یا سہروردیہ ہو، یہ چاروں سلاسل برحق ہیں، اور ان کے اولیاء کاملین کی، ان کے اولیاء کرام کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اب ہم کو بس اس مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ رب قدیر ہم تمام کو مولا کریم مولا اولیاء اللہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ہم تمام کو ان کے رخ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ صلی علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا اشرفنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کا یہ جو جلسہ ہے یہ یوم محبوبین ہے، جس میں 3 محبوبین کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے اور ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں، جیسا کہ ابھی میرے پیشرو مقرر نے جس بات کا جو ہے یہاں پر تذکرہ کیا کہ دنیا میں صرف 2 محبوب ہیں، محبوب سبحانی ایک ہے اور محبوب الہی ہے۔ ویسے دنیا میں جو ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس طرح سے بہت سارے پیغمبر بنائے ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے بہت سارے پیغمبروں کو بہت سارے پیغمبر پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان میں بھی جو ہے بعض کو بعض پر فوقیت اور بعض کو جو ہے افضلیت تھی۔ اسی طرح سے دنیا میں جو ہے بے شمار ولی اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا کیے، ان بے شمار اولیاء اللہ تعالیٰ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف محبوب کا درجہ صرف 2 حضرات کو ملا، ایک محبوب سبحانی ہے اور دوسرے محبوب الہی ہیں۔ آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے بڑی جو ہے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو یوم محبوبین کا جو تذکرہ ہے، یہ جو ہے ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک تذکرہ کیا تھا کہ حیدرآباد میں کچھ جو ہے قادری حضرات اور کچھ جو ہے چشتیوں میں کسی اختلافی بات پر جو ہے کچھ انبن ہو گئی، تو اس زمانے میں جو ہے ہمارے یہ جو مسجد دکھ رہی ہے آپ کو، اسی طرح کی جو مسجد آپ کو جو ہے نظام کالونی کی مسجد جو دیکھی تھی، دیکھیں آپ تو وہ مسجد کا جو نقشہ جس نے بنایا تھا وہ تھے ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص فیاض الدین بہزاد دکا نظامی۔ فیاض الدین بہزاد دکا نظامی نے یہ کام کیا کہ حیدرآباد میں قادریوں کو اور چشتیوں کو ملانے کے لیے انہوں نے اس طرح کا ایک جلسہ رکھا جس کا نام جو ہے یوم محبوبین رکھا، جس میں 2 محبوب کا تذکرہ ہوا۔ اسی کی سنت پر اسی کی بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آج سے تقریباً 19 سال پہلے 2001 میں ہم نے جو ہے یہ کوشش کی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج جو ہے ہم یہاں پر آپ اور ہم جمع ہیں، وہ جو ہے ان محبوبین کا تذکرہ۔ آج کا یہ جلسہ صرف اس لیے مختصر اس لیے کیا گیا کہ آج دہلی سے جو پروگرام ہونے والا ہے، آپ اور ہم اس بات کا خیال رکھیے کہ آج 7 بجے سے ابھی چالو ہے پروگرام، تو وہ فیس بک پر
ہمارا جو ہے مرکزی پروگرام ہے، اس لیے اس پروگرام کو تخفیف کر دی، اس پروگرام کو شارٹ کر دیا گیا، کیونکہ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ وہ پروگرام جو ہے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مرکز کا پروگرام ہے اور ہمارا جو ہے ایک چھوٹا سا پروگرام ہے۔ اس لحاظ سے میں یہاں پر صرف 2 باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے محبوب الہی اور ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ میں 2 باتیں مشترک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ محبوب الہی کی جو ولادت ہوئی، وہ ولادت ان کے والدہ کو خواب میں جو ہے بشارہ ہوا۔ اسی طرح سے ہمارے جو مرشد، ہمارے پیر و مرشد جو تھے، ان کا بھی جو ہے ان کا جو پیدائش ہوئی، اس کی پیدائش سے پہلے ہماری دادی ماں نے خواب دیکھا اور ہمارے دادا پیر نے جو ہے ان کے پیدائش سے پہلے ان کا نام رکھ دیا تھا۔ تو یہ جو فضیلت ہے، یہ جو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے مرشد کے جو ہے مرید ہیں جن کے جو ہے محبوب الہی کے جو خاص الخاص ہے، محبوب الہی کے چہیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ محبوب الہی نے جس طرح سے اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کیا تھا، دین کی دعوت کے لیے وقف کیا تھا، دین کے کاموں میں کے لیے وقف کیا تھا اور خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو جو ہے پوری زندگی انہوں نے وقف کر دیا تھا، اسی طرح سے ہمارے پیر و مرشد نے بھی اپنی تمام زندگی کو جو ہے تمام آشائش سے تمام سہولیات کو انہوں نے ایک طرف رکھ کر دین کی خدمت میں اور خدمت خلق کے اندر وہ گزار دی۔ اس طرح سے جو ہے ہمارے پیر صاحب کا یہاں پر بہت، یعنی کہ اگرچہ میں کرنا چاہوں تو 1 گھنٹہ بھی جو ہے اس کے لیے ناکافی ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے میں صرف اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ابھی جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اسی مسجد میں خواجہ صاحب نے ایک دفعہ جو ہے جلسہ رکھے تھے ہم نے، اور ہمارے حضرت جیلانی خان نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے جو ہے وقت جو ہے عشاء کا جو ہے بڑھانے کی گزارش کی تھی۔ خواجہ صاحب بڑے ناراض ہوئے تھے اور یہ فرمایا تھا کہ میاں کوئی بھی کام کرنا ہو تو جو جماعت کا وقت متعین ہے، جماعت کا جو وقت اگرچہ متعین ہے تو اس متعین وقت کو آپ جو ہے آگے پیچھے مت کرو، اپنا کام آگے پیچھے کرو، لیکن جماعت کے کام کو جو ہے نا وقت کو متعین کرو۔ تو آج جو ہے الحمدللہ ہم نے اس سنت کو پر بھی عمل کیا، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر کا ایک اخبار ہے ورق تازہ، اس کے مدیر جناب محمد تقی صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ انہوں نے جو ہے میری جو ہے ایک چھوٹی سی مضمون ہے میرا سا، اس کو جو ہے اس میں اخبار میں شائع کیا۔ اسی طرح سے محبوب الہی کا آپ کو اور ہم کو سب کو معلوم ہے کہ محبوب الہی کے پر جو ہے جو منقبتیں لکھی گئی ہے وہ دنیا میں بہت سارے جو ہے حضرات نے لکھی، لیکن علامہ اقبال کی جو منقبت ہے التجاء مسافر، شاید اس کا پلہ جو ہے اس کے مقابلے میں کسی نے منقبت لکھی ہو، اس لیے کہ حضرت علامہ اقبال نے حضرت محبوب الہی کو ان الفاظ میں یاد کیا کہ مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر گزرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خضر، جن کے بارے میں متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے جو ہے کوئی نبی ہوں گے، یا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بڑے جو ہے نیک آدمی ہے۔ بہرحال مفتی صاحب یہاں پر موجود ہے، اس کے اوپر بعد میں روشنی ڈالیں گے وہ۔ بہرحال تو یہ مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال نے یہ جو بات کہی اس کی کچھ نہ کچھ سند ہوگی، جبھی تو انہوں نے یہ بات کہی ہوگی۔ میں تقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور وہ جو گوشہ انہوں نے شائع کیا اس کو یہاں پر ہمارے حضرات پر پیش کیے۔ دو منٹ اگر سے آپ بولنا چاہے تو تورکن۔ السلام علیکم حاضرین، یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ
نظامی صاحب ملک صاحب نظامی کے توسل سے ان کا مضمون اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت محبوب الہی کے تعلق سے میں نے اس میں اخبار میں چھاپی ہے. یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل ہوں کہ وہ چھاپوں، لیکن یہ سب اوپر والے کی طرف سے ہوتا ہے. شاید اس کی ہدایت مجھے ملی اوپر والے کی، اور یہ میں نے چھاپا آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور ایک بات اہم یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اس اخبار نے جو ہے آج سے 10-12 سال پہلے محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو مختلف حصوں میں شائع کیا، اور کئی مہینوں تک وہ سلسلہ چلتا رہا تھا. اور وہ بچوں کے لیے انعامی مقابلہ بھی رکھا گیا تھا. اور خواجہ صاحب کو یہ معلوم تھی بات، جب وہ باقاعد حیات تھے تو ان کو اخبار بھی جاتا تھا. تو پتہ نہیں، یہ مجھے ابھی یاد آ رہے ہیں حضرت نظامی صاحب، جیلانی خان نظامی صاحب، یہ انہی کی وجہ سے، انہی کی کوشش کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا کہ انہوں نے وہاں دلی میں خواجہ صاحب سے بات کی تھی، اور ان کی پرمیشن لے کر وہ ملفوظات کو ہم نے اس میں شائع کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں بہت سے اخبارات نکلتے ہیں اردو زبان کے، بہت سے میگزین نکلتے ہیں، لیکن یہ اعزاز صرف ورق تازہ کو حاصل رہا کہ اس نے مسلسل محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو شائع کیا. میں اللہ کا بڑا احسان مند ہوں، اور احباب کا بھی، جنہوں نے مجھے یہاں بلوایا اور میری عزت بخشی. خدا حافظ.